راہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں مسلم لیگ نون کے رہنما اختیار ولی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. زبان کی کبھی حفاظت نہیں کر پائے. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے کہتے ہوتے تھے کہ ہم نے جان اللہ کو دینی ہے. آج ان کے کرتوت دیکھتا ہوں تو پتہ لگتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ آج کل انہوں نے جان پتہ نہیں یہ امراج کو دینی ہے یا کس کو دینی ہے. ایسے لوگ جو اپنے سیاسی اور کاروباری ذاتی مفادات کی خاطر پاکستان کی بنیادی اساس کو اس کو ہر وقت خنجر کی نوک پر رکھتے ہیں. ایسے لوگ جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کے دشمن کون ہے, پاکستان کے دوست کون ہے, 4.25 سال اس ملک پر حکومت کر کے گئے ہیں. وہ پاک فوج جس کو ہمیشہ آج الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ کرم کا مسئلہ حل ہو گیا. پاک فوج پر جتنے یہ لوگ یہ اٹیک کرتے ہیں, اسرائیل میں بیٹھ کر ان کی سوشل میڈیا جس طریقے سے آپریٹ کی جاتی ہے, پتہ نہیں انہوں نے جان یمراج کو دینی ہے یا نیتن یاہو کو دینی ہے, سمجھ نہیں آتی ہے. ان کے کرتوت اچھے نہیں ہیں. 27-28 دسمبر درمیانی رات کو پاکستان کی چوکیوں پر یا کچھ 2 مقامات پر کچھ ٹیررسٹ نے حملہ کیا تھا, اور انہوں نے اس کو اتنا ایمپلیفائی کیا کہ بلکہ ان کے ایک وزیر نے یہاں تک کہہ دیا کہ 15 چوکیاں جو ہے تو وہ دہشت گردوں نے اپنے قبضے میں لے لی. حالانکہ اس طرح کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کی کوئی چوکی, کوئی 1 انچ اس وقت کسی کے قبضے میں نہیں ہے. کرم کے مسئلے میں اور اچھا پھر اس پر رشیا کہ ایک ٹیلی ویژن نے اس پہ خبر چلائی اور اس خبر کو انہوں نے ایمپلیفائی کیا, بیکاز کہ یہ خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر اس کو سپورٹ کر رہے تھے اور اس کو ایگزیجریٹ کر رہے تھے, اس کو بڑا چڑھا کے پیش کر رہے تھے. رشین ٹی وی کو جب پتہ چلا کہ یہ فیک ہے, انہوں نے وہ اس خبر کی تردید بھی کر دی اور ٹویٹر سے اپنا وہ مواد اور ٹویٹ بھی انہوں نے ایکس سے وہ ہٹا دیا. لیکن یہ ابھی تک اس کو چلا رہے ہیں, یہ اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں. یہ کس کے ایجنڈے پہ کر رہے ہیں؟ یہ وہ بات بڑی اچھی ہے کہ سال 2024 کا سب سے اچھا جملہ کون سا تھا, تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آئے ہو, یہ کون سی چیزیں ہیں جو اٹھا کے لائے گئے تھے. یہ کیسا گند ہے جن کو پاکستان کی سلامتی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. یہ اس پاک فوج پر اٹیک کرتے ہیں جس پاک فوج نے آج ان کی ڈیوٹی خیبر پختونخوا میں کی ہے. 2 ماہ سے جو کرم کا مسئلہ چل رہا تھا, جس میں 128 بچے شہید ہو گئے تھے, مر گئے تھے دوائیوں سے, خوراک سے, پانی سے, دودھ سے, بہت ساری وجوہات کی بنا پر 128 بچے, قریباً 150 لوگ اس میں شہید ہو گئے. اتنی ان کی گورننس کی حالت یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر نے اور وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ان کو لیٹر لکھا کہ ہمارے پاس پولیس نہیں ہے, پولیس کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے, اینڈ وی آر انیبل ٹو کنفرنٹ دیم, آپ ہماری مدد کریں. بٹ دے ور ویری مچ بیزی. ان کو مصروفیت کس چیز میں تھی؟ انہوں نے اسلام آباد پہ اٹیک کرنا تھا. یہ 26 نومبر کے ایپیسوڈ کی تیاری کر رہے تھے. ان کی میڈیا اور سوشل میڈیا, پیڈ سوشل میڈیا, وہ سب اسی میں لگی ہوئی تھی. ان کے جرگے بھی ہوئے, وہ بھی ناکام. تب جا کے وہ کامیاب ہوئی جب پاک فوج کو انہوں نے پکارا, پاک فوج گئی, انہوں نے مداخلت کی, تو آئی جی چیف سیکرٹری اور وہاں کی پاک فوج کے جتنے ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے انٹروین کیا اور الحمدللہ وہ معاملہ ٹھیک ہو گیا. خیبر پختونخوا اس وقت بالکل اللہ کے رحم و کرم پر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہسپتال برباد, اسکولوں کا نظام برباد. تقریباً 3000 اسکول ایسے ہیں جس میں آج بھی 21ویں صدی میں یہ کہتے ہیں ہم نے تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی ہے. 3000 اسکول ایسے ہیں جس میں 100-200 بچوں کو ایک استاد پڑھاتا ہے. وہ بچے اس ٹھٹرتی سردی میں نیچے زمین پر بیٹھتے ہیں. فرنیچر خریدا گیا, بل پاس ہوئے, لیکن فرنیچر کا کوئی وجود نہیں ہے. ہسپتال برباد ہو چکے ہیں, ہسپتالوں کا نظام بیٹھ چکا ہے.
खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में कोई इलाज करने नहीं जाता। आप इस्लामाबाद के अस्पतालों में चले जाएं, आप पिंडी के अस्पतालों में चले जाएं, आपको सब खैबर पख्तूनख्वा के वो लोग जिनके पास किराया है, वसाइल है, वो आपको यहाँ मिलेंगे, क्योंकि सेहत का निज़ाम वहाँ ख़त्म हो चुका है, उसका पट्टा जो है वो बैठ चुका है, वेंटिलेटर पे भी नहीं है। सर्जिकल ग्लव्स जैसी चीज़ें, मामूली चीज़ें अरबों रुपए की खरीद कर वो उसमें चंद करोड़ रुपए के ग्लव्स अस्पतालों को शायद ही मिले हों, बाकी सारे या दस्ताने ये खा गए हैं या उसके पैसे ये खा गए हैं। जो वजीर 15 और 20 करोड़ रुपए लेकर काबीना में अपनी एंट्री मारता है, उसका मेंबर बनता है, सूबाई वजीर बनता है, मुझे बताइए ऐसे वुज़रा उनकी परफॉर्मेंस क्या हो सकती है? वो क्या परफॉर्म करेंगे? मां सिवाय पैसे कमाने के, पैसे बटोरने के वो क्या करेंगे? एक एक सेक्रेटरी 10-10 करोड़ रुपए देकर अपनी सीट लेता है। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ ऐसी ब्यूरोक्रेसी है, आप बताइए कि उस सेक्रेटरी का इंतजामी इंटरेस्ट क्या हो सकता है? नथिंग, कुछ भी नहीं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करेंगे। और उसके ऊपर अगर मैं आ जाऊं तो क्राइम रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, पर्स छीनने के वाकयात कभी खैबर पख्तूनख्वा में होते नहीं थे, आज उरूज पर हैं। रैंसम, अगवा पर है तावान, गाड़ियों का अगवा होना, लोगों को उठा लेना, ये एक आम बात है। हुकूमत किधर है? गंडापुरी हुकूमत को पता भी नहीं है कि उन्होंने करना क्या है, उन्होंने सिर्फ अपनी मूंछों को ताव देना है, उन्होंने सिर्फ अपनी रोटियां खानी, अपनी अयाशी करनी है, अपने मराहत बढ़ाने हैं। उन्होंने अटैक करने हैं मरकज पर, इस्लामाबाद पर, क्योंकि इस्लामाबाद पर जितने ये अटैक्स होते हैं इसका मास्टरमाइंड इमरान खान होता है। क्या हुआ? कहते होते थे ना कि 24 नवंबर फाइनल कॉल, डू और डाई, रेड लाइन और डेड लाइन। अब क्या हुआ? अब मुज़ाकरात पे आ गए, तब आए हैं जब आपके साथ किसी ने बात नहीं की। एंड एवरीबडी रिफ्यूज टू टॉक टू यू, एवरीबडी रिफ्यूज टू इवन सिट विद यू। कोई आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं था, तब आप आए। अब थोड़ी अकल आ गई है इनको। हम कहते हैं कि ये लोग अकल सीखें, ये अकल सीखेंगे, हम इनको सिखाएंगे भी, वरना ये इनका वजूद, पीटीआई का वजूद, ये पाकिस्तान के लिए खतरा है। इनका वजूद इस मुल्क की बुनियादी असास के लिए खतरा है। हमेशा ये हमला आवर होते हैं हमारे मुल्की इदारों पर, हमारी अदलिया पर, हमारी जमहूर पर, हमारी पार्लिमान पर, इंसानी हकूक पर। मैं पूछना चाहता हूं, आप सब मीडिया के दोस्त बैठे हुए हैं, ये पूरी कौम हमें सुन रही है, यहाँ पर ये एहतजाज के लिए जब इस्लामाबाद इख्तियार वली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पीटीआई ने हमेशा मुल्क को तोड़ने की सियासत की।